امریکہ کا شہر لاس اینجلس ہالی ووڈ کا گھر ہے۔ اسی شہر میں دنیا کے وہ مشہور ستارے رہتے ہیں جن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دنیا لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ لاکھوں دلوں کی دھڑکن اور دنیا کی سب سے جدید فلم انڈسٹری کا یہ گھر اب جل چکا ہے۔ 7 جنوری کو لگنے والی اس آگ کو جہاں دنیا بھر نے ایک حادثاتی وائلڈ فائر کے طور پر دیکھا، وہیں پاکستانی عوام کو یہ آگ اللہ کی طرف سے امریکہ پر ایک عذاب نازل ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس آگ نے اب تک 1,45,000 ایکڑ کے رقبے پر ہر چیز کو جلا دیا ہے۔ 12,000 عمارتیں جل کر راکھ بن چکی ہیں۔ تقریباً 65,000 لوگ بے گھر ہو چکے ہیں۔ 2.5 لاکھ لوگ عارضی طور پر اس شہر کو چھوڑ کر جانے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ ایکیو ویزر کے مطابق اس آگ سے $150 بلین کا نقصان بھی ہو چکا ہے۔ بلومبرگ کی ایک رپورٹ کے مطابق اس آگ کی وجہ سے $40 بلین کے انشورنس کلیم ہو سکتے ہیں۔ یہ کوئی ایک آگ نہیں ہے بلکہ یہ ملٹیپل فائرز ہیں لاس اینجلس کی ملٹیپل لوکیشنز پر۔ 7 جنوری کو سب سے پہلے یہ آگ دیکھی گئی پیلیسیڈز کی لوکیشن پر۔ اس کے بعد جلد ہی ایٹن، ہرسٹ، آرچر، کینتھ، وڈلی، سنسیٹ اور سپل وڈا پر بھی یہ آگ شروع ہو گئی۔ نقشے پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان لوکیشنز میں سے کوئی بھی لوکیشن ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچڈ نہیں ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آگ ان مختلف لوکیشنز پر کیسے پہنچی؟ تو اس کا جواب چھپا ہوا ہے لاس اینجلس کی جغرافیکل لوکیشن اور ویدر میں۔ بتایا جاتا ہے کہ اس سال لاس اینجلس میں بارش نہ ہونے کی وجہ سے پیڑ پودے اور گھاس پھوس سب خشک ہو چکے تھے، اور آگ لگنے کے فوراً بعد چلی وہاں پر پاورفل آف شور خشک ہوائیں جنہیں کہتے ہیں سینٹا اینا ونڈز۔ ان ہواؤں نے اس آگ کو تیزی سے پھیلنے میں مدد کی اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ آگ لاس اینجلس کے مختلف علاقوں تک پھیل گئی۔ 12 جنوری تک ان میں سے زیادہ تر فائرز کو بجھایا جا چکا تھا، جیسا کہ ہرسٹ فائر کو 100%، لیڈیا فائر کو 98% اور سنسیٹ وڈلی فائر کو 90%۔ لیکن آج 3 ہفتے گزرنے کے بعد بھی پیلیسیڈز کو صرف 60% اور کینتھ میں لگی آگ کو صرف 50% ہی کنٹرول کیا جا سکا ہے۔ اب آتے ہیں اپنے اس سوال کی طرف کہ اس آگ کے لگنے کی کیا وجہ تھی۔ ابھی تک آگ لگنے کی اصل وجہ تو معلوم نہیں ہو سکی اور اس کے لیے انویسٹیگیشن جاری ہیں، لیکن جو سب سے بڑی وجہ ہو سکتی ہیں اس آگ لگنے کی وہ ہیں الیکٹریکل انفراسٹرکچر۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ ساؤدرن کیلیفورنیا میں بجلی کا انفراسٹرکچر کافی پرانا ہے، تو ہو سکتا ہے کسی الیکٹریکل سپارک کی وجہ سے یہ آگ شروع ہوئی ہو، لیکن سدرن کیلیفورنیا ایڈیسن نے اس بات سے انکار کر دیا ہے کہ ان کے اکوپمنٹ میں کوئی بھی گڑبڑ رپورٹ ہوئی تھی۔ دوسری بڑی وجہ جو خیال کی جا رہی ہے وہ ہے نئے سال پر ہونے والے فائر ورکس۔ انویسٹیگیٹر کی ٹیم کے مطابق یہ ممکن ہے کہ فائر ورکس کی وجہ سے کوئی چنگاری سلگتی رہی ہو جو ہوا چلنے کے بعد ایک بہت بڑی آگ میں تبدیل ہو گئی ہو، لیکن ابھی تک اس بات کے بھی کوئی ٹھوس ثبوت نہیں مل سکے۔ لیکن یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ اس آگ کے پھیلنے کی بڑی وجہ سینٹا اینا ونڈز اور پرماننٹ کلائمیٹ چینج ہے، جس کی وجہ سے ہماری زمین کا موسم دن بدن خشک اور گرم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اپنے ماحول کو صاف اور خوشگوار رکھیں۔ ویڈیو اچھا اور معلوماتی لگا ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔